والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت وهم خالدون وقال تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت وقال عليه السلام اذكروا هاذم اللذات الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألاقيكم بعد عامي هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بالرفيق الأعلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن للموت سكرات مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج 13 ربیع الاول 1437 ہجری ہے اور اتفاق سے ہماری ایک محترمہ بزرگ خاتون جمعرات کی مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس چلی گئی ہیں۔ موت اور وفات کا موقع ہے، جمعے کے بعد جنازہ ہے۔ خواجہ محمد ہاشم صاحب کی والدہ اور مرحوم خواجہ عمر فاروق صاحب کی اہلیہ کا اللہ تعالی تمام موتیٰ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آخرت کی منازل کو آسان فرمائے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، ہم طبعی طور پر موت سے نفرت کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، موت سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور واقعی موت بڑا خوفناک اور خطرناک اور مشکل ترین سفر کا نام ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا
قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو یہ آ کے رہے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر اس رب کی طرف چل کر جاؤ گے جس کے لیے غیب اور حاضر برابر ہیں، جس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، غیب نہیں. غیب اور حاضر ہمارے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے. خالق کے لیے ہر چیز حاضر ہے، خالق کے لیے ہر چیز موجود ہے، خالق کی نظر میں ہر چیز موجود ہے، اور خالق ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اس رب کے پاس تم نے آنا ہے چل کر. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم، پھر وہاں صرف نظر بہت کم ہوگی. یہ نہیں ہے کہ بس صرف حاضری ہے، وہ تمہیں بتائے گا کیا کر کے آئے ہو، وہ تمہیں بتائے گا کہ رات کی تاریکیوں میں تم نے کیا کیا، وہ تمہیں بتائے گا کہ اولاد سے چھپ کر تم نے کیا کیا، وہ تمہیں بتائے گا کہ رشتہ داروں سے چھپ کے تم نے کیا کیا، وہ تمہیں بتائے گا کہ اپنے دوستوں سے چھپ کے تم نے کیا کیا، وہ تمہیں بتائے گا کہ گاہک سے چھپ کر دکاندار نے کیا کیا، وہ تمہیں بتائے گا کہ کس نے تنہائیوں میں خلوتوں میں کیا کیا، کس نے جلوتوں میں کیا کیا. وہ تمہیں بتائے گا کہ پھر تم کس حال میں زندگی گزار کے آئے ہو. اور وہ ذات ہے جس کا علم کامل ہے، جس کی قدرت کامل ہے، اور معبود وہی ہوتا ہے جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جو سب کچھ کر سکے، سب کچھ جانتا بھی ہو، اور وہ اللہ کی ذات. اس لیے موت بڑا کڑا سفر ہے، بڑا کڑا مرحلہ ہے. اس کے خوف سے بھی انسان، اس کے تصور سے بھی انسان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مر گئے تو بس جان چھوٹ گئی، معاملہ ختم ہو گیا. آج لوگ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں، حرام موت مر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر کے مر رہے ہیں. پرسوں ملتان میں ایک شقی القلب باپ نے اپنے 4 بچوں کو قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی. ایک برا خاتمہ قتل. لقد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 گناہ بڑے خطرناک ہیں. ان تزانیہ حلیلۃ جارک، تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرتا ہے، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. وان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، تو اپنے بچے کو اس لیے قتل کرتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ روٹی کھائے گا، تو اپنے بچے کو اس لیے قتل کرتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا. بچے کا قتل وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بچے تو وہ ہیں جن کا ناز رب کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے. ان بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو رزق ملتا ہے، ان بچوں کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خاص عورتوں کو بیان فرماتے تھے. ہم مسلمانوں نے تو اپنے اولادوں کی فکر چھوڑ دی، اپنے بیوی اور بچوں کی فکر چھوڑ دی. باپ کی داڑھی ہے، حاجی ہیں، نمازی ہیں، بچیاں ناچ رہی ہیں، ہمیں اپنے گھروں کا کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. قرآن نے کہا اتنا کافی نہیں، قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے بچوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. خود بھی آگ سے بچو، اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اگر اپنے بچے کا برا جاب برداشت نہیں، اپنی بچی کا برا جاب برداشت نہیں، تو اپنے بچے اور بچی کا دوزخ میں جانا کیوں برداشت ہے؟ اولاد انسان کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے.
اولاد کے حقوق بھی ہیں، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی ہے ماں باپ کے ذمے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو جمع کر کے بھی دین کی باتیں کرنی چاہیے، ان کو بھی دین سکھانا چاہیے۔ اور جب تک گھر والے دیندار نہیں ہوں گے آگے نسلیں دیندار نہیں بنیں گی۔ چاہے باپ شیخ الاسلام بن جائے، اگر ماں کی گود کا مدرسہ پاک نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اولاد پر ماں کے اثرات زیادہ ہوتی ہیں، باپ کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو خطاب فرمایا اور خواتین سے فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے بچپن میں چلے گئے وہ اپنی ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ 2، فرمایا جس کے 2 بچے بھی بچپن میں فوت ہو گئے اس کو بھی وہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایک عورت نے ایک روایت الگ روایت میں ایک کا فرمایا جس کا 1 بچہ فوت ہو گیا وہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچے کا ناز اللہ کو پسند ہوگا، اور بچہ بھی وہ جو نابالغ ہو، چھوٹا ہو، وہ ضد کرتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی ضد کرتا ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے باپ کی جیب میں پیسے نہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میری امی خالی دامن ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا باپ آج کل بے روزگار ہے۔ وہ باپ سے ضد کر کے کہتا ہے ابو عید آئی ہے مجھے سوٹ چاہیے، ابو عید آئی ہے مجھے جوتا چاہیے، ابو عید آئی ہے مجھے چشمہ چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے مٹھائی چاہیے۔ تو ماں باپ قرض لیتے ہیں، اس کا ناز پورا کرتے ہیں۔ اللہ کو بھی اپنی مخلوق پیاری ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مسلمانوں کے بچے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہے کہ ہر مسلمان کا بچہ قیامت میں جنت کے اندر جائے گا جو بچپن میں فوت ہو گیا، اور وہ بچہ ضد کرے گا کہ میں جنت میں اکیلا نہیں جاتا، اللہ کہیں گے اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا۔ بچے تو دنیا کا بھی سہارا ہے، بچے تو آخرت کا بھی سہارا ہے۔ تو ایک برا خاتمہ قتل کرنا، اور دوسرا برا خاتمہ خودکشی کرنا، اور انسان کی آخرت کا فیصلہ وہ موت پر ہوتا ہے۔ کیسے مر رہا ہے آدمی؟ حضور نے فرمایا جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ اور مریں گے کیسے؟ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، فرمایا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے۔ جو جیسے جیتا ہے ویسے مرتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو زندگی کی فلم کھل جاتی ہے، چل پڑتی ہے۔ شب بیدار، تہجد گزار، صاحب تقوی، صاحب ورع، صاحب زہد، ذکر و فکر والا انسان ہوش میں نہیں ہے، لیکن زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا ہے، اللہ اللہ کے نعرے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک دوست نے قاری طاہر صاحب نور اللہ مرقدہ کی ویڈیو دکھائی موبائل کے اندر، آخری وقت ہے اور ہوش میں نہیں ہے، لیکن بڑے ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ ایک واقعہ نہیں ہے، ہمارے کئی سال پہلے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ۔ اس آدمی کی مقدر کی کیا کہنے، ہندوستان میں پیدا ہوا اور ہندوستان میں پڑھا، لیکن کتابیں لکھی آج مدینہ یونیورسٹی میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، آج مکے کی یونیورسٹیوں میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شاہ فیصل نے بلایا اور بلا کر ایوارڈ دیا، اور اس بندے کو عرب ممالک سے کروڑوں کی پیشکشیں ہوئیں، لیکن سب ٹھکرا
بھلا دی، سب مسترد کر دی۔ یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی 27 رمضان المبارک کا دن تھا، اور 27 رمضان المبارک کو مولانا ندوی نے قرآن کھولا اور تلاوت شروع کی، الحمد سے والناس تک الحمد سے قرآن پڑھتے چلے آئے۔ ہمارے بزرگوں کی عادت تھی روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی کہ روزانہ قرآن پڑھو۔ ہم حفظ کر کے قرآن بھلا دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس نے قرآن یاد کیا اور قرآن کو بھلا دیا، اس کی دنیا میں گزران بھی تنگ ہوگی، قبر کا عذاب بھی ہوگا، قیامت میں اندھا اٹھے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت میں اندھا اٹھے گا۔ قال، وہ کہے گا اے میرے رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میں تو بینائی والا تھا، میں جب مرا تھا تو میری نظر ٹھیک تھی، مجھے تو چشمہ بھی نہیں لگا تھا، عینک بھی نہیں لگی تھی، آج مجھے آپ نے اندھا اٹھایا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیات، تیرے پاس بھی ہمارا قرآن آیا تھا، تو نے اسے بلایا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ آج ہم نے اللہ کو بلایا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کل اللہ ہمیں بلا دے۔ اليوم ننساہم کما نسیتم لقاء یومہم ھذا، اللہ کہتے ہیں تم نے دنیا میں ہمیں بلایا، ہم نے آج تمہیں بلایا ہے۔ ایک تفسیر میں لکھا ہے لہم فیہا زفیر وشہیق، دوزخی جب دوزخ میں جائیں گے تو ان کی آواز کیسی ہوگی؟ زفیر کہتے ہیں گدھے کی ابتدائی آواز کو، شہیق کہتے ہیں گدھے کی آخری آواز کو۔ دوزخی جب دوزخ میں پکارے گا تو اس کی آواز ایسے نکلے گی جیسے گدھا ہینگتا ہے، گدھے کے ہینگنے کی ابتدائی آواز اور انتہائی آواز، اس انداز میں وہ چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا، بلائے گا۔ آج اللہ کو ایک دفعہ بلاؤ وہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے، آج اللہ کو ایک دفعہ یا اللہ کہہ دو تو وہ جواب میں کہتا ہے نعم یا عبدی، جی میرے بندے بتا تو کیوں پریشان ہوا، تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج اس کو خلوت میں بلاؤ وہ جلوت میں جواب دیتا ہے، اس کو جلوت میں بلاؤ وہ فرشتوں کی مجلس میں جواب دیتا ہے، اس کو جلوت میں یاد کرو وہ انبیاء کی ارواح میں بیٹھ کر تمہارے تذکرے کرتا ہے۔ آج تم اپنا تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکال لو، وہ عرشوں پہ بیٹھ کر تمہارے نام لیتا ہے۔ آج اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے آقا کے سامنے حضرت آدم سے لے کر حضور تک انبیاء کی ارواح کے سامنے میرا نام ہو تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر صبح بھی پڑھا کرے، شام بھی پڑھا کرے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ صبح بھی اللہ کی تسبیح کرو اور شام کو بھی اللہ کی تسبیح کرو، صبح بھی اللہ کی حمد کرو، شام کو بھی اللہ کی حمد کرو۔ تم اللہ کو تھوڑا سا وقت دے دیا کرو، وہ وہاں تمہارا نام لیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گپاسٹنگ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، خبر نامے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ڈرامے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، نیٹ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، کمپیوٹر کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، بزنس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہماری نیندیں قربان ہیں، ہماری نمازیں قربان ہیں، ہماری تلاوتیں قربان ہیں، شادی بیاہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اور سیاست کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، معیشت کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، سب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، ذکر کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو فجر کی نماز کے لیے نہیں ہے۔ مسجد ہے اجڑی ہوئی، مسجد ویران ہے، علماء کہتے ہیں مسجد کی آبادی ان شیشوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی ان ٹائلوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی اس پینٹ سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی ان ماربلوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی اس قیمتی اور مخمل کے کارپٹ سے نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم مسجد کی آبادی نماز
نماز سے ہے، مسجد کی آبادی تلاوت سے ہے، مسجد کی آبادی ذکر اللہ سے ہے، اور مسجد کی آبادی نبوی اعمال سے ہے، مسجد کی آبادی قرآن کے درس سے ہے، مسجد کی آبادی حدیث کے درس سے ہے۔ ادھر قرآن کھلتا ہے، ادھر میں پیٹ پھیر کے جا رہا ہوں، قرآن کو پیٹ دے کے چلا جاتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ بھلائی کے معاملے کریں گے۔ ارے بھائی نانا، غفلت والی زندگی ختم کرو۔ اگر یہ چاہو کہ وہ ہمارے بارے میں غفلت برتے تو دنیا میں غفلت برت لو، اور اگر چاہو وہ ہمیں یاد رکھے تو دنیا میں اس کو یاد کر لو، دنیا میں اس کو یاد رکھ لو۔ میرے بھائیوں، وقت مختصر ہے، موت بڑا کڑا وقت ہے، بڑا کڑا امتحان ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے، خاتمے کی فکر کرو، اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے۔ کسی کو رستگاری نہیں موت سے، کسی کو چھٹکارا نہیں۔ آج 13 ربیع الاول ہے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 ربیع الاول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ موجود تھا، آپ کی نعش مبارک موجود تھی، منگل کا دن تھا، شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت حضور کا وصال ہوا۔ 29 صفر کو حضور بیمار ہوئے، یہ مرحلہ حضور پہ بھی آیا۔ 29 صفر کو حضور کو بخار آیا، سر میں درد ہوا۔ اسی بیماری کے ساتھ، اسی بخار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، آپ معمولات سر انجام دیتے رہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا بخار امتیوں کے بخار سے دگنا ہوتا ہے، نبیوں کو تکلیفیں زیادہ آتی ہیں، میرا بخار امتیوں کے بخار سے دگنا ہوتا ہے۔ 29 صفر کو ایک جنازہ پڑھا کے واپس آئے، سر میں درد ہو گیا، شدت ہو گئی اور تکلیف بڑھتی چلی گئی، اور آخری دنوں میں حضرت فاطمہ نے اپنے ابے کو تکلیف میں کراہتے دیکھا تو فرمایا واہ کر بابا ہو، ہائے میرے ابے کی تکلیف، ابا جی اتنی تکلیف میں۔ یہ وفات کا دن تھا تو حضور نے فرمایا لا کرب علی ابی کا بعد اليوم، بیٹی گھبراؤ نہیں، آج کے دن کے بعد آپ کے ابو پہ کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ لا کرب علی ابی کا بعد اليوم، آج کے دن کے بعد آپ کے ابو پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ 29 صفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، وفات سے 5 روز پہلے بدھ کا دن تھا، غشی طاری ہونے لگی، فرمایا 7 کنووں کا پانی جمع کرو، مجھے غسل کراؤ۔ غشی طاری ہو رہی تھی، نقاہت ہو گئی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میاں بیماری کی موت نبی کی سنت ہے، اچانک موت سے حضور نے پناہ مانگی ہے، بیماری مانگنی نہیں چاہیے، لیکن بیماری مسلمان کے لیے نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے گناہ دھلتے ہیں، آدمی بیمار ہوتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو موت سے پہلے بیمار کر دیتے ہیں، اور اتنا بیمار ہوتا ہے، بیماری کا عرصہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ جب گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو رب اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اچھا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اچھا خاتمہ نصیب فرمائے۔ کسی کو بیماری کا طعنہ نہ دیا کرو، فیصلے نہ کیا کرو، ہم بڑے بد زبان ہیں۔ یاد رکھو دوزخ میں سب سے زیادہ لوگ اس زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ هل يكب الناس على وجوههم النار الا حصائد السنتهم، حضور نے فرمایا
کہ اکثر لوگوں کو منہ کے بل اوندھے منہ دوزخ میں گھسیٹ کر جو چیز پھینکے گی وہ زبان کی کھیتی ہوگی. آپ نہیں جانتے 70 سال کا کافر اسی زبان سے ایک کلمہ پڑھتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 70 سال کا مسلمان اس زبان سے ایک کلمہ کفر کا بکتا ہے، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، سارے عمل ہفت ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ نے زبان کو پکڑ کے فرمایا، زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ اس زبان کا خیال رکھو. ازمنوا لی ما بین لحیین وما بین رجلین ازمن لکم الجنہ. دو جبڑوں کے درمیان زبان کی مجھے گارنٹی دے دو، دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے دو. حضور نے فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ازمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ہماری زبانیں چل جاتی ہیں علماء پر، بزرگوں پر، اولیاء پر، ماں باپ پر، اپنے سے بڑوں پر، کاٹتی جاتی ہیں، کاٹتی جاتی ہیں، کاٹتی جاتی ہیں. دوسروں کی عزتیں تار تار کرتی جاتی ہیں تلوار سے زیادہ. حضرت علی فرماتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزے کے زخم، کلاشنکوف کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے. ولا یلتام ما جرح اللسان. اس لیے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جس کا اللہ پر قیامت پہ ایمان ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے. حضور کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. خیر کی بات کرے یا چپ کرے. یہ باتیں میں اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، میرے اندر یہ کمیاں ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میں اپنی کمزوری دیکھتا ہوں، جو کمزوری مجھے اپنے اندر نظر آئے میں اس پہ بیان کرتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ میری اصلاح فرما دیتے. اس لیے ہم پہلے تو خیر کی بات سنتے نہیں، سنے تو مذاق اڑاتے ہیں. اور یاد رکھو یہ مذاق اڑانا دین کی بات کا یا دیندار کا کتنا خطرناک ہے. قرآن سے پوچھو، ہم نے تو کبھی توجہ نہیں کی نا. قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے. اتخذوها لہوا ولعبا. دین کو کھیل بنا لیتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں. آج حضور کو کھیل بنا لیا، مذاق بنا لیا. حضور اسی سے خوش ہوں گے. ڈھول بجاؤ، ناچو، کنجریاں ناچیں، اور نام و میلاد کا، نام و میلاد کا کہ حضور پیدا ہوئے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. یہی نور حضور لائے. حضور قرآن کا نور لائے، حضور سنت کا نور لائے، حضور علیہ السلام اعمال کا نور لائے، حضور نماز کا نور لائے، حضور روزے کا نور لائے، حضور حج کا نور لائے، حضور صدقے کا نور لائے، حضور زکوٰۃ کا نور لائے، اللہ کے نبی شریعت کا نور لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام دین کا نور لائے، اللہ کے نبی اس سفید بالوں کا نور لائے، حضور داڑھی کا نور لائے، حضور پگڑی کا نور لائے، حضور حیا کا نور لائے، حضور شرم کا نور لائے. ایک نور میرے اندر نہیں ہے اور میں ناچ رہا ہوں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. ارے یہ نور نہیں ہے، ظلمت ہے. یہ ظلمات بعضها فوق بعض. یہ اندھیروں پر اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے. ظلمتیں بہت ساری ہیں، نور ایک ہوتا ہے. اندھیرے بہت سارے ہوتے ہیں، روشنی ایک ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی روشنی شریعت اور قرآن اور سنت کا نور ہے. اس کو اختیار کرو پھر تم نور والے ہو. یہ کوئی نور نہیں ہے لائٹیں جلا دی نور آ گیا، یہ نور ہے. ابھی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو بند ہو جائیں گے، اندھیرا ہی اندھیرا. قرآن کا نور کبھی نہیں بجھتا، سنت کا نور کبھی نہیں بجھتا. وہ مرنے کے بعد اور چمک جاتا ہے. قبر میں وہ چمکتا ہے کہ کسی مرکری بلب میں وہ روشنی نہیں ہوتی.
جو ان اعمال کے نور کی قبر میں روشنی ہوتی ہے، حشر میں روشنی ہوتی ہے، آخرت میں روشنی ہوتی ہے. اور وہ نور کبھی کبھی اللہ دکھاتے ہیں. ایک صحابی ہیں، ایک شخص ہیں، بات پھر دور نکل جائے گی. ابو طفیل دوسی رضی اللہ عنہ ایک قبیلے کے بڑے تھے، مکے میں آ گئے حج عمرہ کرنے کے لیے. ابو جہل نے کہا کہ ذرا کان اپنے بند کر کے رکھو، آج کل یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، وہ بات کرتا ہے، لوگ اسی کے ہو جاتے ہیں. تو اپنے کانوں میں کپاس ٹھونس دی، کپاس ڈال دی، بیت اللہ میں چلا گیا. خیال آیا کہ تو پاگل تو نہیں ہے، عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، یہ کیا تو نے پاگلوں والا کام کیا ہوا ہے؟ سن لے بات، سمجھ میں آئے تو مان لینا، سمجھ میں نہ آئے تو نہ ماننا. نکال دی کانوں سے کپاس. حضور قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. قرآن مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، قرآن رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. ابھی قاری عثمان صاحب قرآن پڑھ رہے تھے تو 15ویں صدی کے ایک قاری جب قرآن پڑھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تو میاں کہ جب حضور قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا منظر ہوتا ہوگا. عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پڑھتے تھے، سانپ سنتے تھے، سانپ. بھونکتے تو ہو بزرگوں کو، بکواسیں تو کرتے ہو. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے کچھ لوگ ملنے آئے. شاہ جی میری طرح تقریر کرنے نہیں جاتے تھے کہ آندھی کی طرح گئے اور آئے. آج کے دن میں 3 تقریریں کرنی ہے. میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، کہیں پڑھ لوں گا، اس لیے کہ طبیعت متحمل نہیں ہوتی 3 تقریروں کی. بھائی ہاشم صاحب نے حکم کیا. ان کی والدہ مجھ سے ایسے پیار کرتی تھی جیسے ماں سے پیار کیا، جیسے ماں بیٹے سے پیار کرتی. بعض باتیں بتانے کی نہیں ہوتی. میں خوش آمد کا عادی نہیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ درجے بلند فرمائے. فرمایا کہ ملنے کے لیے آئے. شاہ جی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں پتہ چلا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں گے. ہمارے گھروں میں جن نہ آئے تو کیا آئے، بھوت نہ آئے تو کیا آئے، قرآن تو کبھی کھول کے ہم نے دیکھا نہیں. رات کو سوتے تک 2 بجے تک تو ڈانس ہوتا رہا ٹی وی پر، ناراض نہ ہونا. اور صبح اٹھتے ہیں 8 بجے، اٹھتے ہیں 10 بجے. کبھی تلاوت قرآن کی نہیں ہے، کبھی ذکر اللہ نہیں ہے، کبھی اللہ اللہ نہیں ہے. تمہارے بڑے ہمارے بڑے راتوں کو تہجد کے وقت اٹھتے تھے. میں نے اپنے ہوش سے لے کر اپنی جوانی تک اپنے والد محترم کو دیکھا کہ صبح 4 بجے اٹھتے تھے اور اٹھ کر قرآن بھی، اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے تھے، جانوروں کی خدمت بھی کرتے تھے، اور صبح اٹھ کر قرآن کا مطالعہ بھی کرتے تھے، اور پھر فجر کی نماز میں اڈے والی مسجد میں جا کر، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، جا کر درس قرآن بھی دیتے تھے. ایسے اخلاص والے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ ہماری تو جیب گرم نہ ہو، ہم کہتے ہیں سوچتے ہیں اگلے سال یہاں نہیں آنا. 15 سال مسجد سے 1 روپیہ کسی نے نہیں دیا، اور 15 سال کے بعد تنخواہ شروع کی 150 روپے. اور ایک صاحب مولوی پر سب کا غصہ نکلتا ہے. مولوی بیچارہ وہ انسان نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتا، اس کو اگر بھول ہو جائے تو وہ بھی معافی نہیں ہے. ایک صاحب نے کوئی بات کر دی، کہتے 150 روپے لیتے ہیں جی. تو ایک صوبے دار تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی ٹال تھی. اس نے کہا بھائی میری بات سن، میری ایک بکری ہے، صبح آیا کر اس قلعے سے کھول کر اس قلعے پہ باندھ دیا کر، تجھے 200 روپے مہینہ دوں گا، تجھے 200 روپے مہینہ دوں گا. لاجواب ہو گیا. کہتے مولوی کو تم اتنا بیکار سمجھتے ہو؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ، قرآن پڑھ رہے ہوں گے. یہ وفد وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو شاہ جی بڑے مزے اور جنون میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سامنے سانپ پھن پھیلا کر قرآن سن رہے ہیں، پھن پھیلا کر قرآن سن رہے ہیں. بھائیوں اپنی زبانوں کو میں بھی کنٹرول کروں، آپ بھی کنٹرول کریں.
انبیاء علیہ السلام پر، صحابہ پر، اولیاء پر، علماء پر، بزرگان دین پر زبانیں مت چلاؤ، زبانوں کے نشتر نہ چلاؤ، اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، عمر سے بڑے پر زبان کے نشتر نہ چلاؤ۔ اگر کوئی ان کی کمزوری تمہیں نظر آتی ہے تو کمزوری تجھے نظر آتی ہے، اس کی نیکیاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تجھے کیا خبر اس کی نیکیاں اس کی کمزوری پر غالب آ جائیں، تیرے اندر وہ نیکیاں نہ ہوں جو اس کے اندر نیکیاں ہوں۔ تکبر اللہ کو نہیں بھاتا، بڑائی اللہ کو نہیں بھاتی، مذاقیں نہ بنایا کرو، مسجدوں کا احترام کرو۔ حضور نے فرمایا 14 اسباب ہیں، جن اسباب جب وہ 14 کام ہونے لگے تو فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، پھر اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، شکلوں کے بدلنے کا انتظار کرنا، زمین میں دھسنے کا انتظار کرنا، آسمان سے پتھر اترنے کا انتظار کرنا، زلزلوں کا انتظار کرنا، سیلابوں کا انتظار کرنا اور عذابوں کا انتظار کرنا۔ وہ 14 کاموں میں ایک کام آپ نے فرمایا وَرُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی بے حرمتی ہو اور مسجدوں میں شور ہونے لگے، مسجدوں میں شور ہونے لگے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بھائیو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید بخار آیا کہ غشی ہونے لگی۔ حضور کا سفر آخرت 5-7 منٹ میں آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں تاکہ مجھے آپ کو اپنا سفر آخرت یاد آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 کنووں کے پانی سے مجھے غسل کراؤ، غسل کرایا گیا۔ پھر آپ منبر پہ تشریف لے آئے۔ یہ بدھ کا دن ہے، وصال سوموار کو ہوا۔ بدھ کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ ان یہودیوں عیسائیوں کو غارت کر انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ اشارہ فرما رہے تھے میری قبروں پہ سجدہ نہ کرنا، اور ساتھ دعا بھی فرمائی اللہم لا تجعل قبلی وثن یعبد، اللہ میری قبر کو بت کدہ نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگیں، لوگ اس کی پوجا کرنے لگیں۔ اور فرمایا کہ میری قبر کے اوپر سجدے نہ کرنا۔ پھر فرمایا قریش میرا جگر کا ٹکڑا ہیں، قریش میری اوج ہیں، قریش میرا جگر ہیں، انصار میرا جگر ہیں اور میرا اوج ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اچھائی کرنے والوں کو بدلہ دینا، ان سے اگر غلطی ہو جائے تو معاف کرنا، درگزر کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو آج میں محمد حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ فہذا ظہری، آپ نے اپنی پشت سامنے کر دی، کسی کو میں نے کوڑا مارا ہو میری یہ پشت حاضر ہے، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ ظلم ظلم ہے، پیغمبر نے اتنا بھی برداشت نہ کیا۔ ہمیں سبق ملا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو موت سے پہلے پہلے حساب چکا لو، ورنہ وہاں حساب بڑا سخت ہے۔ ہر جگہ آنکھ نہیں بند ہونی۔ وہ جہان ہے جہاں رشوت نہیں چلتی، جہاں سفارش نہیں چلتی، جہاں زور نہیں چلتا، جہاں اثر رسوخ نہیں چلتا، جہاں ایم این اے ایم پی اے منسٹر کی کالیں کام نہیں کرتی، لا یؤخذ منها عدل، جہاں پر بدلہ بھی نہیں چلتا، معاوضہ بھی نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا کسی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہو، میں نے کسی کو مارا ہو، میری کمر حاضر ہے، آئے مجھ سے بدلہ لے لے۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی کا کچھ دینا ہو، آج وہ مجھ سے لے سکتا ہے، آئے مجھ سے لے لے۔ یہ حضور کی سنت ہے، معاملات کی صفائی موت سے پہلے حضور کی سنت ہے۔ ایسے نہ مر جائیں کہ کوئی پتہ نہیں کس کا لینا ہے کس کا دینا ہے۔ اور آج حالات یہ ہیں کہ جب لوگ لینے والے آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں جاؤ میرے باپ کی قبر پہ جا کے لے لو، اور یہ جملہ آج رواج بن گیا ہے۔
اور یہ پتہ نہیں ہے کہ اس قرضے کے بدلے تیرا باپ بنا ہوا ہے، اس کو چھوڑا، اس کا قرض ادا کر، اس نے دنیا پہ تجھ پہ احسان کیا، آج اسے تیرے احسان کی ضرورت ہے۔ اور شریعت کا حکم وراثت بعد میں، قرضہ پہلے۔ شریعت کہتی ہے جب کوئی فوت ہو جائے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، ترکے میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، پھر اس کا قرضہ اتارو۔ بچ جائے تو اب وصیت دیکھو، کل مال کے 1/3 حصے میں وصیت چلتی ہے، بس وصیت پوری کرو۔ اب جو بچ جائے وہ وارثوں میں تقسیم کرو، جب تک تقسیم نہ کرو اس مال سے ایصال ثواب بھی جائز نہیں۔ اگر ایک وارث بھی نابالغ ہے تو تقسیم سے پہلے اس مال سے ایصال ثواب کرنا بھی حرام ہے۔ اگر سارے بالغ ہیں اور سارے دل سے اجازت دے دے تو پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ یتیموں کا مال، اس کی تاکید کی گئی ہے، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ شریعت کے حکم ہیں، قرآن کے احکام ہیں۔ پرائے مال کا ایصال ثواب نہیں ہوتا، حرام مال کا ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ لا صدقۃ من غلول، صدقے کی قبولیت کے لیے شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو، طیب ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ریا سے پاک ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ صدقہ کر کے احسان نہ جتلائے، احسان مت جتلاؤ۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اگر احسان جتلایا یا تکلیف دی صدقے کی وجہ سے، صدقہ اللہ نے کہا برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی بدھ والے دن، ظہر کے بعد پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 دینار دینے ہیں۔ 3 دینار، حضور ناراض نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا فضل آپ کے چچے عباس کے بیٹے تھے، فضل اس کو 3 دینار دے دو، آپ نے ادا کروا دیے۔ پھر سارا مال آپ نے صدقہ کر دیا، جو کچھ تھا صدقہ کر دیا۔ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہما ولا دینارا ولا عبدا، اللہ کے نبی نے نہ کوئی سونا چھوڑا، نہ کوئی چاندی چھوڑی، نہ کوئی اللہ کے نبی نے غلام چھوڑا، الا بغلۃ بیضاء، ایک سفید خچر تھا جو حضور کے بعد باقی تھا، باقی اللہ کے نبی کے ہتھیار تھے، اور وہ ہتھیار بھی مسلمانوں کے لیے آپ نے چھوڑے، حضور نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی۔ بلکہ حضور دنیا سے گئے تو آپ نے ایک یہودی سے گھر کے لیے کئی من جو ادھار لیے ہوئے تھے، اور اس کے بدلے میں ایک زرہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ اس حال میں آپ کا وصال ہوا۔ مجھے آج اپنی غربت کا شکوہ ہے، آپ کو اپنی غربت کا شکوہ ہے، ہمارے نبی اس حال میں دنیا سے گئے ہیں۔ شکر ادا کرو، اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ رات جب آئی، امی عائشہ کہتی ہیں گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوسن سے میں مانگ کر آئی۔ پھر فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار من زہرۃ الدنیا و بین ان یختار الآخرہ فاختار الآخرہ، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو آخرت میں اللہ کے پاس چلا جائے۔ موت کے بعد کا سارا جہان آخرت کی ابتدا ہے۔ القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ ابو بکر نے یہ سنا تو زار دھوڑ مار کے رو پڑے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے کہا یہ بڈھا بھی عجیب ہے، حضور نے ایک بات کہی ہے کہ ایک بندے کو اختیار ملا ہے اور یہ رو رہا ہے، لوگ نہیں جانتے تھے، صدیق سمجھ گئے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔
اگلا دن جمعرات آیا، جمعرات آپ نے صبح کے وقت صحابہ کو جمع کیا، فرمایا قلم دوات لے آؤ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ شفقتاً فرمایا، رحمتاً فرمایا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے اور وہ فرمانے لگے حضرت آپ کی نقاہت، آپ کا ضعف، آپ کی بیماری اس حالت میں ہے، ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، 23 سال آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، آپ کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ پہلی وصیت یہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ دوسری وصیت فرمائی کہ اوجز الوفود، وفود کو بدلے دینا، انعامات دینا، جو سرکاری وفد آئے ان کو انعامات اور تحفے اور تحائف دینا۔ تیسری وصیت راوی کہتے ہیں مجھے بھول گئی ہے، یا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ نماز کا خیال کرنا، نوکروں، غلاموں، باندیوں کا خیال کرنا۔ وما ملکت یمینکم، یہ حضور کی وصیت ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اگر حضور لکھوانا چاہتے تھے تو یہی وصیت لکھوانا چاہتے تھے یا ابو بکر صدیق کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ میرا ارادہ ہوا کہ تمہیں کہوں اپنے بھائی کو، اپنے والد کو بلا لو تاکہ میں خلافت لکھ دوں، پھر میرے دل میں آیا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے اور مسلمان بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ لکھوانا چاہتے تھے تو ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ جمعرات کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز صحابہ کو پڑھائی، مغرب کی، سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا، نماز کا ارادہ فرمایا، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، صحابہ انتظار میں تھے، نماز کا ارادہ فرمایا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، حضرت عائشہ نے فرمایا نماز، تو فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو رقیق القلب ہے، آپ کے مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ فرمایا نہیں، انکن لصواحب یوسف، مجھے پتا ہے تم اوپر سے باتیں کر رہی ہو، تم ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی اور عشاء کی نماز جمعرات سے لے کر پیر کی نماز فجر تک 17 نمازیں حضور کی دنیا کی زندگی میں مصلی نبوی پر ابو بکر صدیق نے پڑھائی، تو گویا کہ حضور نے اپنا مصلی ابو بکر کے حوالے کر کے دنیا کو بتلا دیا کہ میں محمد اپنا جانشین ابو بکر کو بنا کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ مسجد نہیں آ سکے، جمعے کا دن گزر گیا، ہفتے کا دن تھا، پھر آپ نے ہمت فرمائی، حضرت علی حضرت عباس کے سہارے پاؤں لٹک رہے تھے، آپ مسجد میں تشریف لائے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے منع فرمایا نہ، اس کے باوجود ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، حضور آگے آ گئے، حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی ابو بکر کو، ابو بکر نے نماز پڑھائی صحابہ کو، یہ ترتیب تھی، صحابہ کو نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اطہر میں تشریف لائے، ہفتے کا دن تھا، اتوار کا دن آیا، فجر کی نماز ابو بکر پڑھا رہے تھے، آپ نے ہمت کی، اٹھے اور دروازے پر آئے، پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام کو دیکھ کر مسکرا پڑے، اس مالی کی طرح کہ جو پورا سال گلشن کی آبیاری کرے اور سال کے بعد پھر اپنے پھل کو دیکھ کر خوش ہو جائے، تو حضور کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا کہ میری 23 سالہ محنت کیسے آج پھل لائی ہے اور کیسے آج پھول لائی ہے۔ اتنے آپ ہنسے، صحابہ فرماتے ہیں خوش ہوئے، یوں لگتا تھا کہ قرآن کھل گیا ہے، مصحف کھل گیا ہے، ہم نماز توڑنے کے قریب تھے، آپ نے منع کیا، نماز پوری ہوئی، طبیعت
طبیعت بہتر تھی، سارے نماز پڑھ کے چلے گئے۔ حضرت 10 بجے کا وقت آیا، حضور کی تکلیف بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 1 ہفتے سے حضرت عائشہ کے گھر میں آ گئے تھے، روز پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب ہوگی، تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں، سب نے کہا کہ ہم اجازت دیتے ہیں آپ حضرت عائشہ کے گھر میں بیماری کے دن گزار لیں۔ تو امی عائشہ کہتی ہیں حضور نے اپنا سر مبارک میرے سینے میں رکھ لیا، آپ کا سر میری تھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھا، تکلیف آپ کو بڑھ گئی، زہر دی گئی تھی آپ کو، میرے آقا کو سن 7 ہجری میں خیبر میں زہر دی گئی تھی۔ فرمایا عائشہ وہ زہر میری اب سانس کی نالی کو کاٹ رہی ہے، اس زہر کا اثر مجھ پر ہو رہا ہے، بخار بڑھ گیا، تکلیف بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں تھے کہ حضرت عائشہ کے بھائی آ گئے، ان کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر تھا، فی یدہ جریدۃ رطب، بخاری کی روایت ہے، ان کے ہاتھ کے اندر تر مسواک تھا۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا تو عائشہ سمجھ گئی حضور مسواک چاہ رہے ہیں، ان سے مسواک لیا، امی نے مسواک چبایا، چبا کر حضور کو دیا۔ امی عائشہ کہا کرتی تھی کہ حضور میرے حجرے میں فوت ہوئے، حضور میری باری میں فوت ہوئے، حضور میری گود میں فوت ہوئے، حضور نے میرا چبایا ہوا مسواک بغیر دھوئے استعمال کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسواک استعمال کیا، مسواک چبایا، اور پھر آپ کی نظریں اوپر کی طرف اٹھ گئیں، آسمان کی طرف اٹھ گئیں، اور اسی موقع پر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی، وہ رو پڑی، پھر بات کہی، وہ ہنس پڑی، اور بعد میں حضرت فاطمہ نے بتایا کہ پہلی بار مجھے بتایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میں رو پڑی، اور دوسری بار مجھے بتایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم میرے پاس تم پہنچو گی تو میں ہنس پڑی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس حالت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، ہاتھ اس پانی کے پیالے میں تھے، اور آپ کہہ رہے تھے الا ان للموت سکرات، موت کی سختی ہوتی ہے، موت کی سختی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اے اللہ مجھے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور یہی موقع تھا جب فاطمہ رو کر کہہ رہی تھی واہ کربا باہو، آئے میرے ابے کی تکلیف، تو آپ نے فرمایا لا کربا علی ابیک بعد اليوم، آج کے دن کے بعد تیرے ابو پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ اور حضور نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ انگلی اٹھی ہوئی تھی، مع النبیین والصدیقین والشہداء، بس پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے کی طرف دیکھا، روایات میں آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ جبریل کھڑے تھے، 7 ملک الموت تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ 70,000 فرشتوں کا سردار ہے، ان 70,000 فرشتوں میں ہر فرشتہ 70,000 کا سردار ہے، آپ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ فرمایا اجازت ہے۔ آپ نے جبریل کی طرف دیکھا تو فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ آپ نے اجازت دی، ادھر روح قبض ہوئی، ادھر آپ کی انگلی یوں زمین پہ چلی گئی، خوشبو کی ایک مہک نکلی، اور اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت حضور علیہ السلام دنیا سے روانہ ہو گئے، اور وہ 12 ربیع الاول صبح چاشت کا تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ سیدہ فاطمہ نے اس موقع پہ فرمایا، آپ پوچھ رہے تھے کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں لکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا بتاہو اجاب ربا دعاہو، یا بتاہو من جنت الفردوس ماواہو، یا بتاہو الی جبریل ننعاہو، یہ 3 جملے فرمائے۔ یا بتاؤ ابا جان اجاب ربا دعاہو، رب نے آپ کو بلایا، آپ نے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یا بتاہو اجاب ربا دعاہو، آپ کو رب نے بلایا، آپ نے اللہ کی پکار کو قبول کر دیا۔ یا بتاہو من جنت الفردوس ماواہو، ابا جان اللہ نے آپ کے لیے جنت الفردوس بنائی ہے، آپ نے جنت الفردوس میں جانا ہے۔ یا بتاہو الی جبریل ننعاہو، ابا جان جبریل آپ کی خدمت میں آتا تھا، اور سنو میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے حضرت آدم کے پاس جبریل 14 مرتبہ آئے، نوح علیہ السلام کی عمر تھی تقریباً 1000 سال، ان کی خدمت میں 17 بار آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس 12 بار یا 15 بار آئے، اور حضور کی باری آئی تو جبریل حضور کی خدمت میں 70,000 بار آئے، 70,000 بار آئے۔ فرمایا یا بتاہو الی جبریل ننعاہو، آج
ہماری نانی فوت ہوئی تو مجھے فون آیا آپ کی نانی فوت ہو گئی، خواجہ ہاشم کی والدہ فوت ہوئی تو رشتہ داروں کو فون کیا اماں جی فوت ہو گئی ہیں۔ بی بی فاطمہ کہہ رہی ہیں الا جبریل ننا آؤ، جبریل آؤ میں حضور کی وفات کی تمہیں اطلاع دیتی ہوں۔ یا بتاؤ الا جبریل ننا آؤ، ابا جی میں آپ کے وصال کی اطلاع جبریل کو دے رہی ہوں۔ اور یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، اتفاقات ہیں، آج 13 ربیع الاول ہے، اور علماء نے لکھا ہے جب حضور کا وصال ہوا تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں جس دن حضور ہجرت کر کے مدینے آئے تھے وہ بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا، مدینہ کی ہر چیز اللہ کی طرف سے روشن تھی، اور جس دن آپ دنیا سے گئے تو مدینہ کی ہر چیز تاریک تھی، سیاہ تھی۔ ہمیں مدینہ میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ عثمان کی زبان بند ہو گئی، مسجد نبوی میں کونے میں بیٹھ گئے، اور علی المرتضی شیر خدا پریشان ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر ان کے اوسان خطا ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس وقت بھی استقلال کا پیکر ابو بکر تھا، مقام سنو میں گئے ہوئے تھے، دوسری گھر والی کی باری تھی، سیدھا آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، چہرے اطہر سے کپڑا ہٹایا اور چہرے اطہر کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر تاریخی جملہ فرمایا، حضور کو خطاب کر کے فرمایا طبت حیا و طبت میتا، میرے یار آپ کی زندگی بھی مبارک، آپ کی موت بھی مبارک، طبت حیا و طبت میتا۔ اور پھر باہر آئے، فرمائے آ جاؤ لوگوں، اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے سے صحابہ کو یقین ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو چکا ہے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، اور جشن منانے والوں تم اس بات کا بھی خیال کیا کرو کہ جب حضور کے وصال کی اطلاع ہوئی، علامہ شعرانی نے لکھا ہے، مواہب لدنیہ کتاب کا نام ہے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سواری تھی اونٹنی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 3 دن کے بعد مر گئی۔ ایک سواری تھی گدی، اس نے وہ دوڑ پڑی، دوڑتے دوڑتے اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گئی۔ اور حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت زید، وہ باغ میں تھے، انہیں اطلاع ملی کہ حضور کا وصال ہو گیا تو فوراً ہاتھ کے لیے دعا اٹھا دیے، اے اللہ یہ آنکھیں حضور کو دیکھتی تھیں، اب حضور دنیا میں نہیں رہے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، مجھے اندھا کر دے، وہ نابینے ہو گئے۔ صحابہ کا یہ عالم ہے اور تمہارا یہ عالم ہے، اللہ کا خوف کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسامہ نے، حضرت فضل نے، حضرت علی نے، حضرت عباس نے غسل دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روز اطہر میں حضرت عائشہ کے حجرے میں جس چارپائی پر آپ کا وصال ہوا اس کو ہٹا کر اسی جگہ پر قبر کھود کے دفن کیا گیا، اس لیے کہ ابو بکر نے فرمایا، حضور نے فرمایا تھا کہ جو انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہی دفن ہوتے ہیں، اس لیے نبی کا روزہ شروع سے ہی کمرے میں ہے، امت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ قبر کمرے کے اندر بنے، انبیاء کے لیے اجازت ہے۔ تو آج گنبد خضرا قائم ہے، اللہ اسے قیامت تک قائم رکھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، غلط کہتے ہو، حضور علیہ السلام کو کمرے میں صحابہ کے اجماع سے دفن کیا گیا۔ اللہ اس گنبد خضرا کی چمک کو دمک کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے۔ حضور چلے گئے، امی عائشہ کہتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر کسی نے دنیا میں رہنا ہوتا تو حضور دنیا میں ہمیشہ رہتے۔ امی عائشہ کہتی ہیں حضور کے وصال کے صدمے کے بعد مجھے کوئی صدمہ نظر نہیں آتا، مجھے کوئی مصیبت نظر نہیں آتی، مجھے کوئی دکھ نظر نہیں آتا، میں نے اتنا بڑا صدمہ جیلا ہے۔ ارے بھائیو یہ موت آنی ہے، مجھ پر بھی آنی ہے، آپ پر بھی آنی ہے، پتہ نہیں کس حال میں آنی ہے۔ کسی نے بھوکا پیاسا مرنا ہے، 7 سمندر پانی کے پی کر بھی وہ پیاسا رہتا ہے، اور کوئی جنت کی شراب طہور پیتے ہوئے جاتا ہے، اور کوئی اس حال میں مرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کی موت کے وقت کیا ہوتا ہے، قرآن بتاتا ہے
والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے موت کے وقت ہی اسے مارنا شروع کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہیں سے عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے عذاب برزخ شروع ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت ہی پیٹنا اور مارنا شروع ہوتے ہیں۔ نہ بیٹا بچا سکتا ہے، نہ آرمی بچا سکتی ہے، نہ رینجر بچا سکتی ہے، نہ پولیس بچا سکتی ہے، نہ رشتہ دار بچا سکتے ہیں، نہ وہ نظر آتے ہیں۔ اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک سیکنڈ، آج رات انشاءاللہ سٹی چوک پر ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، تو اس انشاءاللہ آج رات بھی وہ چوک پر اجتماع ہوگا۔ اس دفعہ ہم نے بزرگ بلائے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے، حضرت پیر خواجہ عبدالماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ عاجز بھی ہوگا وہاں، اور علماء بھی ہوں گے، حافظ ابو بکر بھی ہوں گے، اور یہ حضور سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، صحیح عقیدے کی ترجمانی ہوتی ہے، تو آپ میں سے ہر ساتھی کو وہاں پر پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے مجمع میں شریک ہونا بھی سعادت ہوتا ہے۔ وما علینا